بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہزاد قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل افیئر۔ ناظرین، آج صبح فیصل واوڈا صاحب کا ضمیر جاگا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ارشد شریف صاحب کے قتل سے متعلق۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ ابھی دوپہر کو ہمارے ISPR کے جنرل بابر صاحب اور ISI کے چیف ندیم انجم صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا جو مرکز رہا، جو کچھ بھی باتیں ہوئی، اس کا مرکز ارشد شریف کے قتل سے متعلق ہی رہا۔ ان دونوں ہمارے فوج کے محترم افسران نے قوم کو یقین دلایا کہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا، اس سے جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، معائنہ یہی نکلتا تھا کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے اور ہیں، ان کے جوابات اس طرح سے قوم تک پہنچے نہیں۔ دونوں ہمارے قابل احترام افسران جو انتہائی ذمہ دار بھی ہیں، یہ بھی بتاتے رہے کہ ارشد شریف ان کے ساتھ رابطے میں تھے، جیسے کہ بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ان کے ماتحت افسران کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ باتیں اگر ہوتی رہیں کہ انہیں ARY سے نکلوایا گیا، تو بابر افتخار صاحب یا آپ ندیم انجم صاحب جو آپ ISI کے چیف ہیں، آپ سے یہ سوال تو کوئی نہ کوئی پوچھ ہی لے گا، یا پوچھ رہا ہوگا، یا پوچھ رہے ہوں گے، یا یہ سوال تو قوم کا ہے نا کہ آخر ARY سے انہیں نکلوایا کیوں گیا؟ کس نے نکلوایا؟ آپ لوگوں نے نہیں نکلوایا، آپ لوگ اس کے پیچھے نہیں ہیں، تو کون ہے؟ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ آپ لوگ اتنے بے بس ہیں؟ اس سے پہلے آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے، آپ لوگ سیاست کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، دور رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس سے پہلے سیاست کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہے، تو آپ کا اثر اس وقت تو یقینی طور پہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی کوئی بھی تقریر تمام چینلز پہ بین ہو جاتی ہے، اس کی تقریر بین ہے، تقریباً اس کی تقریر نہیں آتی، وہ کبھی کوئی انٹرویو دے دیتا ہے تو اس کا انٹرویو ٹی وی پہ چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ تو کافی اویئر رہتے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ اویئر کون ہوگا؟ تو اسی کی پارٹی کا ایک لیڈر آج صبح فیصل واوڈا پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اب پریس کانفرنس میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی ارشد شریف کے قتل سے متعلق ہوئی ہیں۔ اس نے بھی آپ لوگوں کے ایک قسم کی وکالت ہی کی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ارشد شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا اور وہ واپس بھی آنا چاہتا تھا۔ تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کا ضمیر جاگا، اور بقول فیصل واوڈا کے کہ ارشد شریف میرا بھائی بھی ہے، شہید ہے وہ، اور اس کے لیے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا اس نے۔ تو سوال تو وہیں کا وہیں ہے نا کہ ارشد شریف پاور پلے پروگرام کرتا تھا ARY پہ، ARY سے اس کو نکلوا دیا گیا۔ کس نے نکلوایا؟ آپ لوگوں نے نہیں نکلوایا۔
نہیں، آپ لوگوں نے نہیں نکلوایا. تو یہ موجودہ حکومت جو ہے اسے کون لے کر آیا؟ آپ لوگ نہیں لے کر آئے. ریجیم چینج ہو گیا، آپ لوگوں نے نہیں کرایا. ابھی حال ہی میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا اطہر من اللہ صاحب کے سامنے کہ اس نے توہین عدالت کی. اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان سے کہا کہ تم بار بار پوچھتے ہو کہ 8 اپریل کو پریزن وین کیوں منگائی گئی. تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دن ماشاء اللہ لگنے لگی تھی. تو اطہر من اللہ صاحب کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اس کا کوئی تو جواب دے گا نا جی. آپ سے نہ پوچھیں تو پھر کس سے پوچھیں؟ تو آپ ہی کم از کم اس چیز پر تھوڑی روشنی ڈال دیتے. اب آپ نے ایک چیز اور بھی کہی کہ جی جو آپ کے سربراہ ہیں ہمارے ملک کے بڑے محترم آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب، ان سے اس وقت کی حکومت نے کہا کہ آپ زندگی بھر مستقل رہیں، آپ آرمی چیف رہیں. بھائی کس نے کہا تھا؟ آپ پہ اتنی ضرورت تو ہونی چاہیے نا. ہم میں تو نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو نہیں بتا سکتے. آپ کو اگر معلوم ہے بقول آپ کے تو پھر آپ اس شخص کا نام بتا دیں. آپ بھی نام نہیں بتاتے. اور فیصل باوڑا صاحب صبح جو اپنی تقریر فرما رہے تھے اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. بے شک کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی نے یہ کام کروا دیا ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کوئی ملک دشمن پارٹی ہوگی دنیا میں. عین ممکن ہے کہ وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی صاحبزادی نے ایک ٹویٹ کیا اور بہت ہی افسوسناک ٹویٹ کیا، میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، عین ممکن ہے کہ انہوں نے کرایا ہو. عین ممکن ہے کہ جو اس وقت پاور میں ہے ان کا کوئی ہاتھ ہو. اور یہ جو کمیشن بنتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ وہ کمیشن نہیں ہوتے جو ثبوت پیش کرتے ہیں، ثبوت لاتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں اور قوم کو جو بھی اگر مجرم ہو تو اس کو سزا دلواتے ہیں. نہیں، یہ کمیشن وہ کمیشن ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں کمیشن لیا جاتا ہے اور کمیشن دیا جاتا ہے. اب پھر وہ 3 حضرات سنا ہے کہ کینیا چلے گئے ہیں جن پر اعتبار تو کیا جا نہیں سکتا، لیکن کریں گے. قوم کو اعتبار تو کرنا ہے نا بھائی، نہیں کریں گے تو زبردستی کرا ہی لیا جائے گا. لہٰذا کر لیتے ہیں جی، مان لیتے ہیں. اس سے پہلے جتنے کمیشن بنے ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج تک کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ جی آپ سے یعنی باجوہ صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ مستقل چیف بن جائیں. ارے سائفر آیا تھا تو سائفر سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ کہاں گیا؟ ہمیں کیوں امریکہ جانا پڑتا ہے؟ حمید گل صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف امریکہ کی ہی آشیرواد سے بنتا ہے. چلے ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور حمید گل صاحب کو ہم غلط قرار دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ غلط کہہ گئے تھے کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ میں تو بنانا چاہتی ہوں لیکن امریکہ بہادر نہیں مانتا. تو مختصر یہ کہ یہ بات سمجھ میں ضرور آتی ہے آپ کی. اس بات کو تھوڑا سا یعنی انڈورس کیا جا سکتا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی نے یہ کام کروا دیا ہو، لیکن صابر شاکر یہاں سے کیوں چلا گیا؟ وہ کیوں وہاں سے بھاگ کے چلا گیا؟ وہ کیوں باہر پڑا ہوا ہے؟ اے آر وائی پہ وہ بھی تو کام کرتا تھا نا. سمیع ابراہیم صاحب کو تدوکوب کیا گیا، ڈرایا گیا. آزم سواتی کو ننگا کر کے مارا گیا. آزم سواتی نے آپ کے سربراہ سے سوال کر دیا تھا. سوال تو کیا جا سکتا ہے نا، سوال بھی نہ کریں، آپ سے سوال بھی نہ کیا جائے. چلیے جناب آپ سے سوال بھی نہیں کرتی قوم. بہرحال آپ کے بعد پھر
رانا صاحب آ گئے ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کا بھی ایک ہی مدعا ہے کہ عمران ریاضی جو ہے وہ برا ہے، عمران نیازی ہی اس سب فساد کی جڑ ہے۔ بتا دیجئے قوم کو جی، اس سب فساد کی جڑ ہے کون؟ کون ہے جی؟ وہی سوال پھر دوہرا دیتے ہیں ہم، جو ارشد شریف جس کی بنیاد پر شاید بیچارے کو ملک چھوڑنا پڑا، جس کے گھر میں، یہ خبروں کی بات کر رہا ہوں جی، گھر میں جا کر کے ان کے گھر والوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ KPK کی حکومت نے الرٹ جاری کیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی سپاری دے دی گئی ہے، تو جی آپ تو اختیار رکھتے تھے نا، آپ نے اس الرٹ پر کیا کیا؟ وہ جو الرٹ KPK کی حکومت نے ارشد شریف کے بارے میں دیا تھا، اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے نا، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ ہمارے جوان، اللہ ان کو اپنے ایمان میں رکھے، ہمارے لیے جانیں دیتے ہیں، ہماری پاک فوج اللہ کے حکم سے ہماری محافظ ہے، ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر۔ پاکستانی قوم اپنی فوج کی عزت کرتی ہے، اپنی فوج کا احترام کرتی ہے، کرتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن انہیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ریجیم چینج پاکستان میں کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ ارے آخر کیسے ریجیم چینج کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو کہیں گے پنجاب کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، آخر کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے، آپ سب باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو اس ملک کے لیے، اس کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، دعا کریں ہمارے ملک کو اللہ، یہ جو ہمارے ملک کے اندر امپورٹڈ حکومت اور اللہ کی لعنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے، جس نے بھی تھوپی ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ ان شر کے بیجوں سے، ان شیطانی طاقتوں سے ہمارے ملک کو اللہ محفوظ رکھے، پاکستان کی فوج کو اللہ کی ذات سلامت رکھے، اور پاکستان کی فوج ہمیشہ ہماری حفاظت کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو تمام معلومات ملتی رہیں۔ ایک بار پھر پاکستان زندہ باد، پاک فوج اللہ کے حکم سے زندہ باد۔